بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہ من خلفہم لعلہم یذکرون وإما تخافن من قوم خیانۃ فانبذ الیہم علی سواء ان اللہ لا یحب المخائنین ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا یعجزون وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا ہے پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں، وہ ذرا نہیں ڈرتے۔ بس اگر آپ انہیں لڑائی میں موجود پائیں تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دیں کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دو، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کافروں کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت اور تیار بند گھوڑے فراہم کرنے کی تیاری کرو کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو، اور ان کے ساتھ اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا ہے پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں، ذرا نہیں ڈرتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پورے کے پورے غزوہ بدر کے تناظر میں جو آیتیں چلی آ رہی، مضمون چلا آ رہا ہے، اسی میں اسلام کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے ایک بڑے خاص پہلو کو یہاں پر نمایاں کیا گیا ہے، اور یہ خارجہ پالیسی ملکی سطح پر اور قومی سطح پر دونوں مقام پر ہوتی ہے۔ یعنی ہمارا غیروں سے جو معاملہ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، تو ہم کس طریقے کا معاہدہ کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، یہ اس کے اندر بیان کیا۔ آپ کے مقابل اگر کوئی قوم ہے اور وہ اگر آپ سے عہد و پیمان معاہدہ کرنا چاہتی ہے تو ایسی شرطیں جو آپ کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ ہو، راحت ہو، اور ان کے لیے ایسی شرطوں پر آپ ان سے معاہدہ کر لیجئے، عہد و پیمان کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں مختلف قبائل سے آپ نے معاہدہ اور عہد و پیمان کیا، لیکن ہوا یہ کہ وہ لوگ عہد توڑ دیتے تھے۔ عہد توڑنے کی الگ الگ قسمیں تھیں، جیسے مثلا معاہدے کی ایک شرط تو یہ تھی کہ ہم اگر کسی سے جنگ کریں گے تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ دونوں چیزیں اس میں داخل ہوتی تھیں۔ اب اپنا ساتھ نہ دیا یہ ایک پہلو، اب اس کے بعد دشمن نے جا کر مل گئے یہ دوسری چیز، یعنی پورے طور سے معاہدہ انہوں نے توڑ دیا، ایسا قدم اٹھایا جس سے جو ان کے اور ہمارے درمیان ایگریمنٹ تھا، معاہدہ تھا، اس کو توڑ دیا۔ جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں، ذرا بھی نہیں ڈرتے، ان کو خوف نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا، ہر مرتبہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں۔ ان آیات کے تناظر میں ہم نے اپنے ملکی حالات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ مختلف قسم کی سیکولر پارٹیوں سے معاہدہ کرتے ہیں۔ معاہدہ ایک قسم کا ہوتا ہے کہ بھائی اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہم آپ کا تعاون کریں گے اپنے ووٹوں کے ذریعے، لیکن ایک شرط یہ رہے گی کہ جب ہمارے اوپر کوئی وقت آئے گا تو آپ ہمارے دفاع میں کھڑے ہوں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ واقعی وہ لوگ ہمارے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں یا ہمارے دشمنوں کی صف میں رہتے ہیں، یا خاموش رہ کر کے کنارہ کشی اختیار کر کے مسلم دشمن قوتوں کو طاقت پہنچاتے ہیں۔ معاہدہ ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے، دو طرفہ ہوتا ہے۔ ہمارے دشمنوں کو
آپ کے ذریعے قوت نہیں پہنچنا چاہیے اور ہمارے ذریعے آپ کے دشمنوں کو قوت نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا مختلف قبائل سے تو یہ معاہدے میں یہ چیز داخل تھی، لیکن اس کے باوجود جب ان کو ایسا لگتا تھا کہ ابھی معاہدہ توڑ دیں گے، ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی، تو بالکل ٹوٹ جائیں گے، یہ بالکل بے بس ہے، کمزور ہے، ختم ہو جائیں گے یہ، ابھی تو اگر ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا جو ان کے سامنے کھڑے ہوئے تو ہمارا مسئلہ ہو جائے گا، تو اپنے مفاد کے لیے انہوں نے معاہدے کو قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ہر عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں، ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ ڈرنا چاہیے آدمی کو، اصول اور ضابطے ہوتے ہیں کچھ زندگی کے، زبان کی کوئی پابندی اور پاسداری ہوتی ہے یا نہیں، کبھی ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا ہے، صرف وہ اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، پس اگر آپ انہیں لڑائی میں موجود پائیں، الگ الگ شکلوں میں موجود پائیں گے، کبھی تو وہ دشمنوں کے صفوں میں نظر آئیں گے، کبھی ان کی طرف سے رصد پہنچے گا، الگ الگ انداز میں آپ ان کو پائیں گے دشمنوں کی صفوں میں۔ اس سے مراد بعض لوگوں نے یہود کے وہ قبائل بھی لیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جب ہجرت کی تو آپ کا معاہدہ تھا ان سے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی جنگ آتی ہے، کوئی ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آتا ہے تو آپ ہمارا ساتھ دو گے، اور آپ کے خلاف کوئی اڑے گا تو آپ کا ہم ساتھ دیں گے، اور کوئی دشمن ہمارے خلاف آئے گا تو آپ اس کا کوئی تعاون نہیں کریں گے، ہم بھی آپ کے دشمن کا معاملہ ایسا ہی رکھیں گے۔ لیکن جب مشرکین مکہ غزوہ احزاب میں آئے اتنا بڑا لشکر لے کر، تو اس لشکر کو لانے کے لیے باقاعدہ یہودیوں نے ایک ڈیلیگیشن بنایا 20 آدمیوں کا، اور اس نے ہر قبیلے میں جا کر کے لوگوں سے گفتگو کی اور ان لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ سارے قبائل امٹ کر آئے تھے، اتنا بڑا لشکر تھا خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے، کہ پورے مدینہ کی آبادی سے زیادہ لشکر تھا۔ اگر وہ مدینہ کے اندر داخل ہو جاتے تو صورتحال عجیب، یعنی نئے بیان نہیں کر سکتے ایسی ہوتی۔ اور اس وقت یہودیوں نے جو معاہدہ تھا اللہ کے نبی سے اس کو توڑ دیا اور کھلے ہوئے غداری کا مظاہرہ کیا، جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے کہ بہت سیکولر بنے رہتے ہیں، لیکن ایسا جب موڑ اور موقع آتا ہے تو کھلے ہوئے فرقہ پرستی کا مظاہرہ، اور یہ سب ہوتا ہے، کھلا ہوا بالکل مظاہرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پس اگر آپ انہیں لڑائی میں موجود پائیں تو کیا کریں؟ ایسی عبرتناک سزا دیں، جوابی کارروائی اتنی سخت ہونا چاہیے، تم نے ہم کو دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا، اب دیکھو ہمارا موقع ہے تو ہم بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ سامنے آپ کے کھڑا ہے، آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کو بھی کھلونا نہیں بننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو، جو آپ کی سیرت ہے اس میں یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک شاعر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں اور اسلام کے خلاف بڑے اشعار کہا کرتا تھا، تقریر کیا کرتا تھا، بڑی اچھی شاعری کرتا تھا۔ یعنی اچھی شاعری مطلب یہ کہ زبان کے اعتبار سے، ورنہ گھٹیا ترین چیز تھی کہ نبی اور دین کے خلاف حج میں شاعری کرتا، اور اپنی زبان کا اور اپنے کلام کا استعمال دین کے خلاف کرتا تھا۔ ایک جنگ میں گرفتار ہو کر آیا، اب جب گرفتار ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، آپ نے تو کہا کہ اونٹ کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جتنا وہ اٹھا نہ سکے، اور جانور کو باندھ کر رکھا ہے۔ ایک لڑکی، ایک عورت نے، وہ بلی پیاس سے مر گئی، بھوک سے مر گئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی، اور ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ کے نبی نے کہا جنتی۔ یعنی جانوروں پر بھی رحم فرمانے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کہا کہ میں صرف بیٹیاں ہیں میری، عیال دار ہوں، بچے زیادہ ہیں، مجھ پر رحم فرمائیے، آپ تو بڑے رحیم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل تھے، اور اسی لیے نبی کی پیروی کرنے والوں میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ان کے اندر آپ کو رحم دلی نظر آئے گی، کیونکہ نبی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ کہیں گھیر کر کے کسی نہتے کو مارتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یہ عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ مقابل جب ان کے سامنے آتا ہے دشمن کی طرح، لیکن ایک مرتبہ ذرا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے، ایک مرتبہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، یہ بدل جاتے ہیں۔ یہ وہی رحمت للعالمین کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، یہ وہی بار بار کے بعد یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، جرم کتنا سنگین تھا، لیکن یہیں پر ایک اصول بھی دے دیا اللہ کے نبی نے۔ دوبارہ جنگ ہوئی، اب وہ جب گیا چھوڑ کر کے، میں تو رویا گایا اور ان لوگوں کے سامنے اپنی مجبوری بتایا، چھوڑ دیا، ایسے کیا ویسے کیا، ان کو
اپنے لیے استعمال کر لیا، اپنے حساب سے بیوقوف بنا کر چلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب خبریں پہنچ رہی تھی۔ دوسری مرتبہ جنگ میں پھر یہ گرفتار ہو کے آیا، پھر وہی چالو کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اس کی گردن توڑ دو، اس کی گردن اڑا دو، مار دو اسے۔ حالانکہ پہلی مرتبہ بھی صحابہ نے کہا تھا کہ اس کا دانت توڑ دو، تاکہ یہ جو زبان استعمال کرتا ہے اسلام کے خلاف وہ نہ ہو، اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف۔ آپ نے نہیں کہا تھا کہ مسرہ نہیں کرتے ہیں، لیکن دوسری مرتبہ آپ نے کہا مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ ہم لوگ غور کریں کہ سیرت ہم نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز میں دین، پوری زندگی میں دین چلتا ہے۔ 40 سے آج تک ڈسے جا رہے ہیں، آج تک ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ٹوپی پہن لیتے ہیں افطار کے ٹائم آ کر کے اور ذرا سا بیان دے دیتے ہیں، مسلمان بہل جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ عبرتناک سزا دو۔ جیسے وہ دھوکہ دے کر تم کو ختم کرنے کے ٹائم بھاگ جاتے ہیں میدان سے، کہا جب ان کا وقت آئے تو تم بھی بتاؤ، جب ہمارے موقع پر نہیں تو ہم تمہارے موقع پر نہیں، تاکہ وہ ان کے ایسی عبرتناک سزا دیں کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ جائیں، تاکہ بھاگ کھڑے اور تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ پچھلے کون؟ آگے جو آنے والے ہیں ان کو معلوم رہے ارے یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں، اگر ان کو دھوکہ دو تو یہ بھی ویسے ہی ہاتھ بتاتے ہیں، چل دھوکے بازوں کے ساتھ ہم کھڑے نہیں رہتے، تو کوئی دھوکہ دینے سے ڈرنے لگے۔ یعنی اگلا جو آنے والا ہے وہ دیکھ لے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ بس ان کو بیوقوف بنا کے نکل جائے۔ عام زندگی میں بھی یہ اصول ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کھیل کر کے تم سے نکل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے، لیکن آپ نے کیسی بہترین حکمت عملی اختیار کی ہے۔ آگے دیکھیے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابر کی سطح پر ان کے معاہدہ ان کے آگے پھینک دو۔ بڑی زبردست چیز ہے، جب کسی قوم سے ایگریمنٹ ہے، آپ کا معاہدہ ہے، صلح ہے، تو ایسی صورت میں اس قوم کے خلاف آپ کو کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے، اور اس قوم کو بھی آپ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے۔ آج کے دور میں ہر ملک کا سفارت خانہ رہتا ہے ہر ملک میں، لیکن اس کے خلاف جاسوسی سارے اقدامات چلتے رہتے ہیں، یہ معاہدے خلاف ورزی ہے سب کے سب۔ اگر ہمارا کسی سے معاہدہ ہے تو ہم اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، لیکن اگر ہم کو لگتا ہے کہ وہ قدم اٹھا رہا ہے ہمارے خلاف تو ہم اس کو بالکل صاف گوئی سے کہیں گے کہ بھائی ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم، ہم تم سے معاہدہ نہیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو پیریڈ ہمارا معاہدے کا ہے، ایگریمنٹ کا، جنہیں ٹوٹے گا، آج ٹوٹا ہے تو اب آج ہمارا معاہدہ ٹوٹا ہے تو کل کا جو دن گزرا ہے، یعنی 10 دن پہلے ہم نے منصوبہ بنایا کہ 1 تاریخ کو ہم معاہدہ ختم کر دیں گے۔ یہ جو 20 تاریخ کو ہم نے منصوبہ بنایا تھا کہ 1 تاریخ کو معاہدہ ختم کریں گے 10 دن بعد، تو ان 10 دنوں میں ہم کوئی قدم اٹھا کر تیاری نہیں کریں گے کہ معاہدہ جیسے ختم ہو ہم قدم اٹھا لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ جو مستند احمد، ترمذی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے کہ آپ نے رومیوں سے معاہدہ کیا، معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے آپ نے سرحد پر فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر لگی تو آپ نے جا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ چیزیں پیش کی، احادیث اور قرآن کی آیتیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروگرام یہ تھا کہ جیسے ہی معاہدے کی مدت ختم ہو فوراً حملہ کر دیا جائے، ان کو تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں بیان کی تو آپ نے فوراً اپنی فوجوں کو واپسی کا حکم دیا۔ مسلمان خیانت نہیں کرتا ہے، خیانت کا معاملہ نہیں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے آگے پھینک دو، ختم کر دو معاملہ۔ اب اس کے بعد کیا کہا؟ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ان لوگوں نے خیانت کی، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ آپ بھی اگر خیانت کرو گے تو اللہ آپ کو پسند نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بلکہ وعدے کی پاسداری کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو آپ یعنی مسلمانوں کو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کیے ہو تو پوری دیانتداری کے ساتھ اس معاہدے کو پورا کیجیے، خیانت نہیں کرنا ہے۔
اہل ایمان کو بھی کہا گیا، اور جن لوگوں نے خیانت کی ان لوگوں کے لیے بھی وعید کہ اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ جس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ ختم ہو جاتا ہے اگر اللہ رب العالمین گرفت فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین نے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو پیچھے بات کی گئی ہے کہ یہ خیال نہ کرے کہ وہ بچ کے نکل جائے گے، اپنا کچھ بھی کر لے گے، ان کا معاملہ چلتا رہے گا، وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ عاجز کرنے والی ذات، قوتوں کو توڑ دینے والی، منصوبوں کو فیل کر دینے والی ذات، تمام مراحل میں کامیاب ہونے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ تو یہ کافر جن سے اللہ پسند نہیں کر سکتا، واحد ابے آواز بند کرنا بھائی، درس ہو رہا نا، پسند نہیں فرماتا۔ واحد بچوں کے ساتھ لگ جاتا ہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ تم ان کافروں کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق تیار اور بندھے ہوئے گھوڑے فراہم کرنے کی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اہل ایمان کو، یہ دیکھیے، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت اور تیار بندھے ہوئے گھوڑے۔ قوت سے مراد کیا ہے؟ اگر حالت جنگ میں تو ہمارا جس سے بھی مقابلہ ہے اس کے پاس کیا کیا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے۔ مقابلے کے لیے جو اوزار جدید ٹیکنالوجی کے اس کے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس ہے کچھ؟ ہمارے یہاں نوجوان جیسے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کچھ تنظیمیں بنائی گئی، جو دہشت گردی کا ہوا کھڑا کیا گیا اور مسلمانوں پہ جو یہ الزام ہے، یہ وہ تنظیموں، یہ خاص طور سے اخوانی اور یہ تمام لوگ جو ہیں، ایسے نوجوان جو ہر وقت جنگ کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے کیا کہا ہے؟ اس کے لیے پہلے تیاری ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے القاعدہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہاں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ہر کچھ دن کے بعد ایک بیان آتا ہے، امریکہ کو جہنم ملا دیں گے، اس کو یہ کر ڈالیں گے۔ آج تک کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن رد عمل میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی لہر چلتی ہے، مسلمانوں کے خلاف اقدام کیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے، ابھی ایک بیان آ گیا، تو یہ جو بیان بازی کی جاتی ہے، یہ اصل میں چینل والوں کو مسالہ فراہم کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اب بولنا شروع کریں۔ پوری دنیا کے میڈیا اور اخبارات کو ایک مسالہ مل جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا کام کرتی ہے۔ یہ حماس وغیرہ، یہ جو حزب اللہ اور یہ تمام جو تنظیمیں ہیں، اور یہ عراق کے اندر جو تنظیم بنی تھی، بہت تیزی کے ساتھ اس کا نام چلا تھا، کیا نہیں، یہ عراق کے اندر بہت تیزی کے ساتھ چلا تھا، اس کا امیر المومنین گن لے کر کے کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہے، ابو بکر نام تھا اس کا، اور جس کے پیچھے تیزی سے لوگ اس وقت چلے بھی تھے، یہ بھی ان لوگوں کی بنائی ہوئی تھی، غیر مسلم تنظیموں کے باقاعدہ پروڈکٹ ہیں یہ۔ اس نے کہاں حملے کیے، عراق میں مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، کہاں کر رہا ہے، لیکن بالکل بازو میں اسرائیل ہے، وہاں پر کچھ نہیں کیا اس نے۔ کبھی ان کے کسی قدم سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس کے قدم سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ بلکہ اس تنظیم کے بارے میں جو ڈیٹیل آئی تھی کہ اس میں کافی کچھ وہ لوگ تھے جو جیلوں سے رہا ہوئے تھے، امریکی جیلوں سے، ان کا جو فنڈنگ کا معاملہ تھا وہ برطانیہ میں مینٹین کیا جاتا تھا، تیل وغیرہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ بیچتے تھے، اور آتے ہی ساتھ آدھے کے قریب عراق پر وہ لوگ قابض ہو گئے تھے بڑی تیزی کے ساتھ۔ کتنی مشہور ہوئی تھی وہ تنظیم، لیکن اس سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوا؟ جتنے بھی انہوں نے اقدامات کیے، یا تو اس اقدام سے وہ مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان مسلم ممالک میں، یا تو کیا کرتے ہیں،
ان کے اس اقدام کی وجہ سے غیر مسلموں کو مسلمانوں کے خلاف رد عمل ظاہر کرنے اور ان کو تکلیف پہنچانے پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، مسالہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، القاعدہ ہے اور اس قسم کی جو تنظیمیں اخوانی وغیرہ، جو مسلم لیڈران کے خلاف، مسلم ممالک کے خلاف ہمیشہ جن کے بیانات آتے رہیں گے، جن کو کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی، ان کو یہ لوگ بالکل غیر شرعی طریقہ کار اختیار کرنا جس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کافروں سے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت سے مراد کہ جس قوم سے تم لڑنے جا رہے ہو اس کے پاس کون سی ہتھیار ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ گلیل لے کر لڑو گے؟ پتھر لے کر لڑو گے؟ ان کے پاس میزائل ہے، ٹینک ہیں اور پن پوائنٹ بامبنگ کر رہے ہیں، ساری چیزیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ مقابلے میں نکل گئے، مرنے کے لیے نکلے ہو، تمہارے پاس وہ ہتھیار اور وہ تیاری ہے۔ اور پھر جنگ کا جو معاملہ ہے تو باقاعدہ اس کا ایک امیر ہوگا باقاعدہ، اور اس کے لیے ایسا ہی نہیں ہوگی وہ تمام چیزیں۔ ہمارے یہاں جو نعرہ لگا دیتے ہیں لوگ جہاد جہاد جہاد، یہ اصل میں جہاد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور اپنی پوری قوم کو آزمائش میں ڈالنے، اپنے پورے گھرانے کو اور اپنے خود کو۔ آپ کس کے مقابل جا رہے ہیں؟ آپ جائیے، منع نہیں کیا گیا ہے۔ جب آپ کو مقابلے میں نکلنا ہے تو پہلے تیاری کیجیے، آپ کے پاس اتنی قوت کم سے کم کچھ تو ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو اور اس کے مطابق قوت تیار رکھو، بندھے ہوئے گھوڑے فراہم کرنے کی تیاری کرو۔ کیوں؟ اللہ نے کہا اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں سے لڑنا ہے، حکومت کے لیے نہیں لڑنا ہے، اقتدار کے لیے نہیں لڑنا ہے، اپنی قوت بنانے کے لیے نہیں لڑنا ہے، اللہ کے دین کو ختم کرنے نکلے۔ ظالم ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، تم تو ان کے خلاف لڑ رہے ہو۔ جنہوں نے دین پر عمل کرنے کے لیے راہیں آسان کر دی ہے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تم نے دین پر عمل کرنے کے لیے راہیں آسان کی، کتنا لوگوں کے اوپر آسانی لائی، یہ کیا کیا؟ آپ یہ تمام دہشت گرد تنظیمیں جن کے اوپر لیبل لگائیں سب کو اٹھا کر دیکھیے، ان کے ہر اقدام سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک بیان دیتے ہیں، ایک کچھ عمل کر دیتے ہیں، بے گناہ مسلمانوں کو لائن سے گرفتار کیا جاتا ہے، ہر جگہ ان کے ساتھ نفرت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ہوتا کیا؟ زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں ایک قدم سے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ باطل کے اندر کوئی خوف نہیں، کیونکہ ان کا کوئی قدم ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ان کو لگے ہاں یہ کچھ کر لیں گے، صرف وہ بیان بازی ہوگی۔ جب یہ کریں گے مسلمانوں کے خلاف کریں گے، اور ان کے قدم سے صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا۔ آپ جو قدم اٹھا رہے ہو اس سے ان کے پیشانی پہ بل آ رہا ہے، پسینے چھوڑ جانے چاہیے جب آپ کا قدم اٹھے تو، جب آپ اقدام کرو تو۔ یہ تمام کے تمام تنظیمیں اسلام دشمن قوتوں کی تیار کی ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے جو شخص بھی اس ٹائپ کی باتیں کرتا ہے سمجھ لیجئے وہ کیا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اگر دشمن آپ کے مقابل ہو تو مقابلے پر نہ جائے، مقابلہ اپنی قوت و استعداد کے مطابق کرنا ہے، جو آپ کے اندر طاقت ہے۔ حکمت کو اختیار کرنا ہے، جہاں آپ نقصان پہنچا سکتے ہو جتنا پہنچائیے، لیکن اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا ہے، حکمت کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے پوری حکمتیں آپ کو نظر آئے گی۔ میدان جنگ میں جب پہنچے غزوہ بدر میں کیسی تقریر کی، ایسا گرما دیا، جذبے ایسے جوان کیے مقابلے کے لیے۔ صحابہ جب کھڑے ہوئے تو قربانی کا وہ مقام تھا کہ اپنے خون کے مقابل تلواریں چلانے میں ان لوگوں کے ہاتھ میں جنبش نہیں آئی۔ ایسا قربانی کا جذبہ، جواں مردی اور بہادری، مسکراتے ہوئے جان دینا، زندگی کے معراج ان لوگوں نے سمجھ لیا۔ کیا ہوا؟ 70 مشرکین مکہ مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ یہ تھا مقابلہ، یہ تھی حکمت عملی۔ جھونک دینا نہیں ہوتا ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اس کو ڈرنا چاہیے۔ تمہاری جب تیاری رہے گی، معلوم رہے گا ارے یہ تو یہ بھی کر دے گا، یہ بھی کر دے گا، تو ڈرے گا نا۔ جب تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، صرف چیخ پکار کے سوا کچھ ہے نہیں۔ ابھی دیکھیے ہمارے یہاں احتجاج کے لیے نکل گئے نوجوان، نکلے نہیں، نکالے گئے۔ میں کہتا ہوں نا، سامنے والے ہمارا ایجنڈا طے کرتے ہیں کہ کیا کروانا ہے، گولی چل گئی۔ ابھی کتنا احتجاج ہو رہا ہے، ہم کو دکھ نہیں رہا ہے،
کروڑوں روپے کی املاک نہیں، اربوں روپے کی املاک پھونک دی گئی سرکار کی. کتنی گولیاں چلی، کتنی جگہ سنا آپ نے. ہم کو یہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ قانون کی آنکھ کہیں بند رہتی ہے، کہیں کھل جاتی ہے، کہیں ایکشن میں ہوتا ہے، کہیں سویا رہتا ہے. لاٹھی چارج بھی کہیں نہیں ہوتا ہے، اور مسلم نوجوان نظر آئے تو بندوق کی لبلبی دبانے میں ذرا سی دیر نہیں لگتی ہے. اور قانون یہ ہے پیر پہ چلانا چاہیے، لیکن گولی سر میں لگتی ہے. لاشیں ہم اٹھاتے ہیں. اب ایسے غیر دانشمندانہ قدم کرنا چاہیے کہ کیا فائدہ ہوا. نقصان تو یہ ہوا کہ ہمارے کتنے ہی نوجوان بے گناہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے. ایک مارا بھی گیا، ایک مر بھی گیا بیچارہ، جس کے جگر کا ٹکڑا گیا اس ماں کی آنکھ کے آنسوؤں اور سسکیوں سے. پوچھئے کس حیثیت سے وہ دو چار ہے. اب اس کی بجائے ہم منظم انداز میں یہ کریں کہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جو اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھ لے وے، اس کی سمجھ ہم بنا دیں گے. آئے گا ایک مرتبہ، اور ایک موقع یہ نہیں آتا ہندوستان میں. عجیب بات یہ ہے، 5 سال انتظار نہیں کر رہا ہے. گرام پنچایت، کارپوریشن، پھر اس کے بعد اسمبلی، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ. کتنے الیکشن ہوتے ہیں؟ ہر 2 سال 2 سال پہ ایک موقع آتا ہے. صفایا کر دو ان کو، بتاؤ رد عمل ہمارا بھی، ہمارے پاس جو اختیار ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں، قانونی راستے ہیں، کیسز کیے جائیں، اور بھی ہے کچھ اقدامات جس سے فائدہ ہو قوم کا. اللہ کے نبی کی سیرت کو عام کیا جائے. کیوں کہ میں کہتا ہوں یہ بات خطبے وغیرہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں، جو الزام لگا رہے ہیں، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ والا معاملہ جو ہے ابھی، اگر کم عمری ہی پر اعتراض ہے تو ہر مذہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بڑی بڑی شخصیات نے کم عمروں میں شادی کی ہے، کم عمروں کی لڑکیوں کی. خود ہمارے ہندوستان کے اندر سیتا اور رام کی جو عمر بتائی جاتی ہے شادی کی، کہ سیتا 6 سال کی تھی اور بدائی جب ہوئی 9 سال تھی. تو اگر عمر پر اعتراض ہے تو سب پر اعتراض کرنا چاہیے، ورنہ آپ تعصب پسند ہے. آپ کو اعتراض صرف ایک جگہ کیوں؟ دوسری بات یہ کہ اگر یہ قابل اعتراض نہیں ہے یہ چیز تو آپ نے کہا کہ، اور سب کو کہنا چاہیے آپ کو. تو اور اگر آپ نہیں جانتے تو اپنی جہالت کا اعتراف کریں کہ وہ جاہل ہے. اور اس نے اگر عمر پر اعتراض کیا تو ایک اعتراض یہ کھڑا ہوتا ہے اس نے اپنے ہی مذہب کے فرمانرواؤں پر اعتراض کر دیا، ہمارے اوپر اعتراض رکا نہیں. ارے تو جس مذہب کو ماننے والا ہے اس مذہب میں خود کیا ہے؟ تو اعتراض تیرا اگر عمر پر ہے تو سب سے پہلے اپنے مذہب کی صفائی دے، تو ان کی صفائی دے، اس کے بعد ہم بات کریں گے. یہ مدلل انداز ہوتا ہے گفتگو کا. ہم یہ سب کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو سمجھائیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کو عام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کیا ہے؟ واقعات دیکھیے. ابھی کل کی بات ہے، تمل ناڈو کی وہ خاتون کا واقعہ بڑا مشہور ہے. رمضان المبارک میں جس نے عمرہ کیا، اسلام کے خلاف لکھنے کے لیے اس نے قرآن کی اسٹڈی کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. آپ ایک مرتبہ پڑھیے تو، اللہ کے نبی کی تعلیمات دیکھیے تو، زندہ درگور کیا جاتے تھا بچیوں کو. آج بھی کیوں قانون بنانا پڑا کہ پیڑ میں بچے کو مارنا، یعنی بچے کی شناخت کرنا جرم ہے؟ کیوں بنانا پڑا قانون؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ شناخت تو کیا جاتا تھا، اور جب بیٹی ہوتی تھی تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ لوگ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، اتنی تعلیم عام نہیں تھی، تو بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ تو آنے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں، ماں کے پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے کیوں؟ زندہ درگور کی جانے والی ان بچیوں کو پیدائش پر جو باپ شرم محسوس کرتا تھا، نفرت کرتا تھا، اور اتنا گھناؤنا جرم، وہی اسی کی پیدائش پر نبی نے ارشاد فرمایا اگر 4 بیٹیاں ہوں، 3 2 اللہ کے نبی سے صحابی کہتے ہیں، ہم پوچھتے تو وہ یہ کہتے ہیں اگر ان کی صحیح پرورش کرے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے. آپ نے 2 انگلیوں کو آپس میں ملایا، شہادت والی جس کو ہم کہتے ہیں کلم، سبابہ انگلی اور بیچ والی انگلی کو، اور کہا اس طرح جنت کی بشارت لے کر آئیے وہ بیٹی. اگر وہ ماں بن گئی تو سارے درجات وہی لے کر کے گئی، 3 درجے پورے افضل وہ لے کر کے گئی. اس کے پیروں کے تلے جنت، کتنا عظیم درجہ ہے. صرف شرک کے معاملے میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے. یہ مقام کس نے دیا؟ یہاں تو بیوہ منحوس مانی جاتی تھی، ستی کی رسم نہیں تھی. کون تھا جو ان خواتین کے لیے حقوق کی بات کیا اور ان کو عزت و مقام دیا؟ کس نے دیا؟ یہ
اس کا یہ پیغام تھا کہ بہنیں غیرت بن گئی بھائیوں کی، بیٹیاں جنت کی بشارت بن گئی، مائیں تینوں مرتبے اور مقام لے کر کے چلی گئی، ترکے میں حصہ دیا، ماں کو بھی حصہ، ماں کی حیثیت سے بھی، بیٹی کی بھی حیثیت سے، بہن کی بھی حیثیت سے، کتنی حیثیتوں سے لے جا رہی ہے، بیوی کی حیثیت سے بھی ترکہ لے جا رہی ہے، شوہر کا بھی ترکہ پا رہی ہے، باپ کا بھی ترکہ پا رہی ہے، بیٹے بھی اگر زندگی میں جا رہے ہیں تو ان کا بھی ترکہ پا رہی ہے، بھائی بھی اگر جا رہا ہے، صرف وہ بیٹیاں ہیں، اولاد ننیرہ نہیں ہے تو ان کا بھی حصہ پا رہی ہے، کتنی جگہ سے ترکہ دیا، اور گھر چلانے کی کوئی ذمہ داری نہیں دی، ایسا نہیں کہ جا دن بھر کام کر، بچوں کو بھی پرورش کر، گھر کا بھی کچن سنبھال اور سیلری بھی گھر میں دے گے، نہیں، جو اس کا مال ہے اس کا ہے، اس کو کمانا نہیں ہے، الرجال قوامون علی النساء، قوام بنایا مردوں، صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، کس نے راستوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ کانٹے دار جھاڑی اور درخت ہو، کوئی پتھر ہو تو اس کو کنارے، کس نے کہا؟ کس نے یہ حکم دیا کہ اگر راستے میں بیٹھے ہو تو رکاوٹ نہ بنو، بازار میں اگر بیٹھے ہو تو بازار کا حق ادا کرو، لوگوں کا راستہ بتاؤ، ان کے ساتھ خیر خائی کرو، سلام کرو، کس نے یہ حکم دیا؟ اللہ کے نبی کی تعلیمات، ہر جگہ اللہ کے نبی کی تعلیم پر اگر آپ عمل کیے کریں تو کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیے ایک چیز، سلام، ملاقات میں کیا حکم دیا اللہ کے نبی نے؟ سلام کرنے کا حکم دیا، ایک جملہ ہے سلف نے بڑی زبردست بحث اس پر لکھی ہے، ایک آدمی ہے، آپ کو اچانک خبر لگی کہ اس کی دکان جل گئی، پورا ختم ہو گیا، آپ نے جا کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمت و برکاتہ اور برکت کی دعا دے دی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھا ہے، آپ کو بچا لیا، سلامتی اللہ نازل فرمائے، دوبارہ آپ کو ویسے ہی کھڑا کر دے ہوئے، رحمت آپ کی ہو، آپ کے لیے راہیں کھل جائے کامیابی کی، برکت دے ہوئے آپ کے مال میں، کتنی زبردست ہے۔ اب اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جا کر کوئی آدمی کہتا ہے گڈ مارننگ، تو گڈ تھی وہ، سب اس کا جل گیا، گڈ ہے، وہ اس کو گڈ کر دے گا، کہہ سکتے ہیں اس کے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے، کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہیے دیکھیے کتنے معنی نکلتے ہیں اس کے۔ اللہ نے باپ کو اگر اٹھا لیا تو وہ رحیم و کریم ہے، تیرے فہم کو ایسا بنا دے گا، تیرے بڑے بھائی کو ایسا بنا دے گا کہ باپ کی طرح تیرا نگراں بن جائے گا، تیرا محافظ بن جائے گا، تیری رہبری اور رہنمائی کرنے والا بن جائے گا، تیرے دردوں کو پوچھنے والا بن جائے گا، اللہ کی رحمت آئے گی، سلامتی آئے گی۔ تو باپ کا سایہ اڑ گیا، یہ چٹان کی طرح کھڑا رہتا تھا ہر معاملے میں، وہ ہٹ گیا، اللہ تجھ کو سلامت رکھے، رب العالمین سلامتی دے، کتنا زبردست ہو، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے، ہم اس کو عام کریں، کرنے والے جو کام ہے وہ کرنا ہے، اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیے، ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دشمن خوفزدہ، اس کے ساتھ اوروں کو بھی، اچھا جن کا معاملہ ان کے تو تھا، جو دوسرے ہیں وہ بھی سوچیں، ان سے اگر کوئی معاملہ ہوگا اور گڑبڑی کریں گے تو کام بڑھ جاتا ہے، ڈرے وہ، اپنے دشمنوں کو خوفزدہ رکھو، اور ان کے ساتھ اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اندر ہے جو دشمن نہیں، وہ تو دوست بن کے آتا ہے، مسکراتا ہے نا، ٹوپی پہنتا ہے نا، آگے آپ کے مجلسوں میں ٹوپی پہناتا بھی ہے پہنتے پہنتے، وہ اس کا نہیں معاملہ، خوفزدہ ہو کہ نہیں ان کے ساتھ چال بازی نہیں چلے گی، یہ ہونا چاہیے۔ اور جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جانتا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے پورا پورا دیا جائے گا، تمہارا حق نہ مارا جائے گا، اللہ کے راستے میں جو بھی لگائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ پورے ضابطے بیان فرمائے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو تو بھی ان کی طرف مائل ہو جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر صلح کی طرف کے لیے درخواست دینے میں مائل ہو تو تم بھی صلح کر لو، پھر ایسا نہیں ہے دھوکے باز، بار بار دھوکہ دینے والے، صلح کے بعد بھی یہ کرنے والے، یہ تمام چیزیں جو رہتی ہے وہ پوری بحث ہو گئی۔ لیکن اب کوئی صلح کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے تو آپ بھی جان لیں، اور بھروسہ اللہ پہ رکھے، کیونکہ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد ساتھ رہتی ہے، ان کے سازشیں کھول دے گا، ان کے منصوبے پر سے وہ پردہ اٹھا دے گا، ان کی شوکت توڑ دے گا اگر تم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے رہو، یقیناً وہ بہت سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ جو آپس میں سرگوشی کرتے ہیں یہ بھی وہ سنتا ہے، اور اندر اندر جو ان کی تیاری کرتی ہے وہ سب جاننے والا ہے۔
لیکن کب؟ یہ تمام چیزیں اللہ پر تمہارا توکل ہونا چاہیے، اللہ کی تعلیمات پر عمل. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَغْضَوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اور اگر وہ تجھے دغا بازی کرنا چاہیں تو اللہ تجھے کافی ہے. دھوکہ دیں گے اگر صلح کے نام پر تو اللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا حسبک اللہ فإن حسبک اللہ، اس نے اپنی مدد، اللہ تجھے کافی ہے. والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی. اللہ رب العالمین کی مدد کیسی کیسی بدر کے میدان میں ہم نے دیکھی. مختلف مواقع پر قوت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک دریا کے پانی کو حکم دیا، فرعون پوری لشکر کے ساتھ گرکاب ہو گیا. ہوا کو حکم دیا، قوم عاد کا واقعہ دیکھیے، قوم سمود کا واقعہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ کے کتنے لشکری ہیں، اللہ کافی ہے. اور مومنوں کی اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی. اہل ایمان، اے نبی، تیری تائید میں ایسے آ کر کے کھڑے ہوئے کہ مسکراتے ہوئے تیرے ایک اشارے پر جان دینا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور سعادت یہ یوں ہی نہیں ملا، یہ اللہ کی مدد تھی. تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ اس وقت رہے گی جب تم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہو گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ احکامات تو نے زندگی کے مختلف مراحل میں دیے ہیں، رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.